نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری سیریز چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی، جس میں سے ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھا وہ تھوڑا بہت ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 لڑکے اور لڑکیاں دی تھیں، اور جس پہ ہم سب سے پہلے جو ہم ذکر کر رہے تھے حضرت زینب بنت رسول کی بات کی جا رہی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی. ہم ان کی دوسری بیٹی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں. حضرت رقیہ ان کا نام تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی، اور والدہ جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور یہ بعثت نبوی سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. اور سرور کائنات کہتے ہیں اس وقت ان کی عمر کہتے ہیں کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ 33 ایئرس کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری صاحبزادی تھی ان کا نام تھا ام کلثوم، اور ظاہرہ ان کی بھی والدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اور کہتے ہیں کہ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم بعثت نبوی سے 6 سال قبل پیدا ہوئی تھی، اور ان کا نکاح بعثت نبوی سے پہلے عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اور آپ نے لوگوں کو جب دعوت حق دینا شروع کی تو ابو لہب اور اس کی بیوی آپ کے سخت دشمن ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہ اٹھائی، اور غیرت الہی میں جوش آئی، اور سورج جب تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کو بہت غصہ آیا. ان کے ایک بیٹے عتبہ کے نکاح میں رقیہ بنت رسول تھی، اور دوسرے بیٹے عتیبہ سے حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا، اور ابھی ان کی بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو ابو لہب نے اپنی دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا، میں آپ کو ترجمہ بیان کر دیتی ہوں، یعنی میرا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ حرام ہے اگر تم نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کو طلاق نہ دی. اور دونوں بیٹوں نے بدبخت باپ کے حکم کی تعمیل. اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دکھ ملا، ایک نہیں انہوں نے 2 بیٹیوں کی ڈائیورس دیکھی. عتبہ نے حضرت رقیہ کو اور عتیبہ نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی. واقعہ طلاق کے بعد حضرت رقیہ جو تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں آئی، اور اس نکاح کو چند ہی سال گزرے تھے کہ حضرت رقیہ کا جس کو کہتے ہیں کہ آخری وقت آ گیا، اور انہوں نے 2 ہجری میں وفات پائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات سے بہت صدمہ پہنچا. اس زمانے میں حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ بھی بیوہ ہوئی تھی، اور انہوں نے حضرت عثمان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حفصہ سے نکاح کر لیں. لیکن حضرت عثمان جو تھے وہ تھوڑا سا تامل، تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا ہیزیٹیٹ کر رہے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم کو حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں، اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر رشتہ بتاتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو، اور میں اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کر دیتا ہوں جو رقیہ کے فوت ہو جانے سے بہت غمگین ہے. حضرت عمر فوراً رضا راضی ہو گئے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات ہوتے تھے جیسے ہی کوئی بچی طلاق یافتہ ہوتی تھی یا کچھ ہوتی تھی فوراً سب بیٹھ کے سوچتے تھے کہ اس کا حل کیسے نکال، ان کا کفیل کیسے جو ہے ان کو مہیا کیا جائے. چنانچہ حضرت حفصہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے پڑھا دیا. اور نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل امین کی معرفت مجھے حکم بھیجا تھا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کو اسی حق مہر پہ جو رقیہ کا تھا تمہارے عقد میں دے دوں. یعنی کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اور اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. یعنی کہ پہلے ایک بیٹی حضرت عثمان کے عقد میں آئی، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کے عقد میں دے دی. حضرت ام کلثوم اس نکاح کے بعد 6 سال تک زندہ رہیں، اور شعبان 9 ہجری میں وفات پا گئیں. حضرت صفیہ بنت ابن مطلب، حضرت ام عطیہ اور حضرت اسما بنت امیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کو غسل دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی چادر دی
اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت ابو طلحہ، حضرت اسامہ اور حضرت فضل بن عباس قبر میں اترے اور سیدہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت ام کلثوم کو قبر میں اتارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف فرما تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور حضرت ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، دیکھتے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ دیکھتے جائیں، پہلی بیٹی فوت، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو قبر میں اتارا، ایک گرینڈ سن کو۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ نبی ہیں، اور یہاں سے ہمیں صبر، حوصلہ، استقامت ان سے ہم نے پک کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔